آج پاکستان ڈائری میں اہم موضوعات یہ ہیں۔ پاکستان کو 8 ماہ میں 15 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد تجارتی خسارے کا سامنا۔ پاکستان فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل۔ ماہر خواتین نے عورت مارچ 2020 کو قرار دیا ضروری۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر کے خلاف FIR درج۔ پشتونوں کی نسل کشی کے خلاف جنیوا میں بنا احتجاجی پویلین۔ ٹیوب ویل کا پانی گندا کرنے کے الزام میں مسیحی نوجوان کا قتل۔ پاکستان میں توہین رسالت کے الزام میں ایک جوڑے کی سزائے موت پر فیصلہ 8 اپریل کو، اور ملک کو درپیش مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں، شاہد خاقان عباسی۔ پاکستان میں اقتصادی بحران جاری ہے۔ ایکسپریس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے 8 ماہ کے اندر پاکستان کو 15 ارب 70 کروڑ ڈالر یعنی تقریباً 70% کا تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ ایکسپریس نیوز نے لکھا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے ممبر کسٹم کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال فروری تک 31.3 ارب ڈالر کی درآمدات جبکہ 15.6 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئی۔ سینیٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے کم ترقی یافتہ علاقے جات کے اجلاس کے دوران درآمدات اور برآمدات کی صورتحال پر FBR کے ممبر کسٹم کا کہنا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران 55 ارب 90 کروڑ ڈالر سے زائد کی درآمدات جبکہ 23 ارب 20 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئی۔ ممبر کسٹم FBR کا کہنا ہے کہ ملک میں رواں مالی سال فروری تک 31.3 ارب ڈالر کا امپورٹ جبکہ 15.6 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا۔ ایکسپریس نیوز نے اپنی رپورٹ میں حکام کے ذریعے اس کا اعتراف کرنے اور اس کے پیچھے ملک کی صنعتوں میں قلت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برآمدات بڑھانے کے لیے ملک میں انڈسٹری کا لگنا ضروری ہے۔ کمیٹی ممبران کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا قیام ضروری ہے۔ اس بارے میں اگر قواعد میں کوئی مسئلہ ہے تو اس میں نرمی لائی جائے تاکہ وہاں پر کاروبار کو فروغ دیا جا سکے۔ کم ترقی یافتہ علاقوں میں خواتین چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز کا قیام بھی ضروری ہے۔ اجلاس میں کسٹم حکام نے چمن و بادینی میں کسٹم گیٹ ویز کو 24 گھنٹے آپریشنل بنانے کی بھی بات کہی۔ کمیٹی نے چمن گیٹ وے کو آپریشنل بنانے کے لیے درکار تمام عملہ جلد فراہم کرنے کی بھی سفارش کی۔ کمیٹی نے ان علاقوں کے سڑکوں کو صوبوں کے بجائے NHA کے حوالے کرنے کے لیے وزارت مواصلات سے بات کرنے کی بھی سفارش کی۔ اسی حوالے سے دی ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ جب مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں تجارتی خسارے کا یہ حال ہے تو باقی 3 مہینوں میں بھی حالات کے بہت بہتر ہونے کی بھی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں فضائی آلودگی مسئلہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ دی ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان فضائی آلودگی کے معاملے میں ایشیا کے 3 سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے۔ رپورٹ میں ایک تحقیقی جرنل کارڈیو واسکولر ریسرچ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس کی وجہ لوگوں کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ دی ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں نے فضائی آلودگی کے سبب لوگوں کی اوسط عمر میں تقریباً 3 سال کی کمی کا انتباہ دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ فضائی آلودگی کے سبب سالانہ 8.8 ملین اموات قبل از وقت ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایشیا میں یہ صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ پاکستان میں لوگوں کی اوسط عمر میں تقریباً 4 سال کی کمی درج کی جا رہی ہے۔ اس کی خاص وجہ تیل، گیس اور دیگر اشیاء و مادوں کے جلانے سے پیدا ہونے والی آلودگی ہے جو تمباکو اور سگریٹ نوشی کے سبب صحت کو لاحق خطرات سے زیادہ خطرناک ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر اور امراض قلب کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ روزنامہ ڈان نے گزشتہ دنوں اس مسئلے پر ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی ادارے ہیلتھ ایفیکٹ انسٹی ٹیوٹ اور یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی جانب سے شائع اسٹیٹ آف گلوبل رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 5 سرفہرست ممالک میں شامل ہے جہاں فضائی آلودگی کے باعث زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے 2016 میں فضائی آلودگی سے متاثر ممالک کی فہرست جاری کی تھی جہاں 184 ممالک کی فہرست میں پاکستان کو فضائی آلودگی کے اعتبار سے چوتھا بدترین ملک قرار دیا گیا تھا، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فضائی آلودگی کے نتیجے میں ہر سال 59,241 ہلاکتیں ہو رہی تھیں۔ پاکستان میں آج بھی خواتین اپنی آزادی کے لیے کھل کر جدوجہد نہیں کر سکتی۔ اس سماج میں ان کے استحصال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خواتین کے عالمی دن پر خواتین کی طرف سے جب عورت مارچ کا اعلان کیا گیا تو اس سے روکنے کے لیے لوگ کورٹ تک پہنچ گئے۔
لیکن خواتین کی طرف سے کافی مؤثر انداز میں بات رکھی گئی اور کورٹ کو مجبور ہو کر انہیں مارچ کرنے کا حق دینا پڑا۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر رواں ماہ ہونے والی عورت مارچ کو روکنے کے خلاف دائر درخواست کو نمٹاتے ہوئے فیصلہ دیا کہ قانون اور آئین کے تحت عورت مارچ کو نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت نے پولیس کو عورت مارچ کو مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کی ہدایت بھی دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ عورت مارچ ایک ریاست مخالف خفیہ ایجنڈا تھا جس کا مقصد بدامنی اور بد اخلاقی پھیلانا تھا۔ دی نیوز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ عورت مارچ 2020 کی منتظمین نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے مطالبات کا ایک چارٹر پیش کیا اور ان مطالبات کو ذمہ داران تک پہنچانے کے لیے مختلف شعبہ جات کی ماہر خواتین کا ایک پینل ترتیب دیا ہے۔ دی نیوز کے مطابق مختلف شعبوں کی ماہر خواتین نے عورت مارچ کو ضروری قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس مارچ کا مقصد خواتین، ٹرانسجینڈرز وغیرہ کو متحد کرنا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ تشدد، جنسی ہراسانی، معاشی ناانصافی، اقلیتی حقوق کی خلاف ورزی اور خواتین کی سیاسی شراکت داری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ خواتین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بارہا مطالبات کے باوجود ابھی تک ٹرانسجینڈرز کی جنسی ہراسانی کے سلسلے میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں الگ سے قانون بنایا جائے۔ اسی طرح سے ان خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواتین کو اقتصادی طور سے بااختیار بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں اب بھی خواتین کو معاشی فیصلے لینے کا زیادہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے خواتین کو بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں ذاتی فیصلہ لینے کا اختیار ہونے کی بھی بات کہی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ خواتین کو اپنے جسم اور صحت کی دیکھ بھال کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ پاکستان میں آج بھی ہر 37 منٹ پر ایک خاتون بچے کی پیدائش کے وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں جبراً تبدیل مذہب کے معاملوں میں خواتین کو سب سے زیادہ نشانہ بننا پڑتا ہے۔ انہیں اقلیتی حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ خواتین کے معاملوں میں پاکستانی میڈیا کا رویہ بھی کافی خراب ہے۔ عورت مارچ کی منتظمین اور ماہر خواتین کا کہنا ہے کہ اسی لیے یہ مارچ ضروری ہے۔ پاکستان میں پشتونوں کے خلاف حکومت کی زیادتیاں اور استحصال کی خبریں آئے دن شائع ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن علی وزیر کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علی وزیر پر نفرت انگیز تقریر کرنے اور پاکستانی پرچم کی توہین کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ علی وزیر نے حکومت مخالف تقریر کی ہے اور لوگوں کو انتظامیہ کے خلاف بھڑکانے کا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی علی وزیر کو شمالی وزیرستان میں فوجی چیک پوسٹ پر مبینہ حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ روزنامہ جنگ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ علی وزیر کے خلاف درج ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی حکمرانوں نے پیدا کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے پختون ایک ہیں۔ ہم ڈویڈنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ افغان بارڈر پر لگائی گئی باڑ اور فورسز کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ پاکستان میں پشتون برادری کے خلاف ہونے والے ظلم ستم پر دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے جنیوا میں ایک خاص نوعیت کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ بگ نیوز نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق حقوق انسانی کونسل کے 43ویں سیشن کے دوران اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ایک پیویلین بنایا گیا ہے جس میں پشتون کمیونٹی کے خلاف پاکستان فوج کے مظالم کو بیان کرنے اور ان مظالم کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیویلین میں ٹوٹی کرسیاں رکھی گئی ہیں اور پیویلین کے اندر اور باہر مختلف نعرے تحریر کیے گئے ہیں جس میں صاف طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ پشتونوں کی نسل کشی کو روکا جائے اور پشتون ٹارچر اور اذیت رسانی کے خلاف ہیں۔ پشتونوں کا مطالبہ کہ عالمی برادری ان کی مدد کے لیے آگے آئے اور ان کا قتل عام کرنے سے پاکستان کو روکے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پشتونوں سے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے قیام کے 70 سے زیادہ برس گزر جانے کے بعد بھی اس قبائلی علاقے کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ ایک دیگر رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پشتون اقلیت نے نہ صرف 7 دہائیوں سے زیادہ جنگ اور تنازع کا سامنا کیا ہے بلکہ پشتون اکثریتی علاقوں میں فوجی آپریشن، لاپتہ افراد، خودکش دھماکوں، ہدف بندی اور مخصوص نشانہ بندی کی بنا پر قتل اور حکومت کی طرف سے فوجی حملوں کا بھی سامنا کیا ہے۔
پاکستان میں اقلیتوں کو کس قدر ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے خلاف یہاں کس طرح کا ماحول ہے، اس کا اندازہ ڈیلی ٹائمز کی اس خبر سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قصور علاقے میں سلیم مسیح نامی ایک 22 سالہ مسیحی مزدور کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ مقامی زمیندار کے ٹیوب ویل پر نہانے چلا گیا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے وہاں نہا کر ٹیوب ویل کا پانی گندا کر دیا۔ اس فعل کا خمیازہ اسے اپنی جان گنوا کر ادا کرنا پڑا۔ ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے کہ سلیم مسیح کو اتنی بری طرح سے مارا پیٹا گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ خاص بات یہ ہے کہ مقامی پولیس پر قتل کے ملزمین کا دفاع کرنے کا الزام ہے۔ ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے کہ صرف ٹیوب ویل پر نہانے کی سزا قتل ایک سنگین معاملہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں زمیندار کتنے طاقتور ہیں اور ان کے لیے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ظلم و ستم کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور اس پر پاکستان کی سخت نکتہ چینی بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون آئے دن سرخی میں رہا ہے اور اس قانون کے سبب اب تک کئی جانیں جا چکی ہیں اور کتنے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس قانون کا اگلا ہدف ایک مسیحی جوڑا بھی ہونے جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ 8 اپریل 2020 کو شفقت ایمونیل اور ان کی اہلیہ شگفتہ کوثر کو سزائے موت سنانے جا رہا ہے۔ prosecution.org کی ایک رپورٹ کے مطابق اس جوڑے پر توہین رسالت کے پیغامات بھیجنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جون 2013 میں ایک مسجد کے امام نے توہین رسالت کا میسج فون پر آنے کی شکایت کی تھی اور وہ میسج بھی اس نے اپنے وکیل کو دکھایا تھا۔ اتفاق سے وہ فون نمبر شگفتہ کے نام پر رجسٹرڈ تھا۔ 21 جولائی 2013 کو شگفتہ اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا۔ شفقت کے مطابق گرفتاری کے دوران پولیس نے ان پر کافی ظلم ستم کیے اور جبراً اخوال بیان لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ثبوتوں کی کمی کے باوجود ٹوبی ٹیک سنگھ کی سیشن عدالت نے 4 اپریل کو انہیں سزائے موت سنا دی۔ اس جوڑے کو اس دوران الگ الگ جیلوں میں قید رکھا گیا۔ اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور لوگوں کی نظر آئندہ 8 اپریل کو آنے والے فیصلے پر ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اگر ملک میں نئے سرے سے شفاف انتخابات کرا دیے جائیں تو تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف جنرل راحیل شریف کو توسیع دے دیتے تو آج بھی وہ ملک کے وزیر اعظم ہوتے اور حکومت نواز شریف کی ہوتی۔ بعض ادارے اپنا پورا زور لگا کر پی ٹی آئی کو حکومت میں لائے مگر وہ انہیں اکثریت نہ دلوا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو درپیش سیاسی معاشی مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ روزنامہ ڈان کے مطابق خاقان عباسی نے کہا کہ تمام ہی پارٹیوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور آئین کے دائرے میں ایک صاف و شفاف اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کی سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں حکومت کام ہی نہیں کر رہی ہے اور ملک کی معیشت پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے اور سارے اقتصادی اشاریے منفی میں جا رہے ہیں۔